میں اپنا انسٹاگرام کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ مجھے جو لوگ سنتے ہیں، یہ جو لوگ مجھے انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ان کی ایج کیا ہے. سو ٹو مائی سرپرائز 80% یوتھ واچ مائی کانٹینٹ. سو اگر ہم اس ایج بریکٹ کے جو 12 سے لے کے 28 یا ایون 30 تک بھی ہیں، اس ایج بریکٹ کے اندر ہم لوگوں کو دیکھیں، سو ون آف دا پرابلم دیٹ دے گو تھرو از اٹیچمنٹس. کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پہ کسی نہ کسی سے یا کسی چیز سے اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور وہ ایک بہت نارمل چیز ہے. آپ کسی انسان سے اٹیچ ہو جائیں، یا آپ کسی چیز سے اٹیچ ہو جائیں، یا کسی آئیڈیالوجی سے اٹیچ ہو جائیں، کسی کامیابی کے پرسپیکٹیو سے اٹیچ ہو جائیں، کسی ڈگری سے اٹیچ ہو جائیں، اپنے رشتہ داروں سے اٹیچ ہو جائیں، اپنے پیرنٹس سے اٹیچ ہو جائیں، کچھ لوگ اپنے دوستوں سے اٹیچ ہو جاتے ہیں. اینڈ ٹو بی آنیسٹ، وہ اٹیچمنٹس، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اٹیچمنٹس بری ہیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اٹیچمنٹس پھر ہمیں بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہیں. یعنی اگر آپ فار ایگزامپل اس ایج بریکٹ میں ہیں 14 سے لے کے 25 26 27 تک، اینڈ اف یو آر ناٹ میرڈ اور ایون اف یو آر میرڈ، تو اپوزٹ جینڈر اٹریکشن از ویری کامن، رائٹ؟ لڑکے بھی اپوزٹ جینڈر لڑکیوں سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، لڑکیاں جو ہے نا لڑکوں سے اٹیچ ہو جاتی ہیں. اصل میں صرف اس انسان کی اٹیچمنٹ، صرف اس انسان کی وہ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، اس انسان سے ملنے والی ہر چیز سے ہم اٹیچ ہو جاتے ہیں. ہم اپنی خوشی کو اس انسان سے وابستہ کر دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اس انسان کے ساتھ بات کر کے، یا اس کے ساتھ بیٹھ کے، یا اس کے ساتھ چل پھر کے، یا اس کے ساتھ زندگی گزار کر شاید میری زندگی کے اندر خوشی آئے گی. اور اس خوشی کے پرسوٹ میں ہم اس انسان سے اٹیچ ہوتے ہیں اور اس اٹیچمنٹس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح ہمیں یہ لگ سکتا ہے کہ اس انسان سے مجھے کوئی فائدہ ہے، چاہے کوئی مالی فائدہ ہے، چاہے کوئی ایموشنل فائدہ ہے، چاہے کوئی فزیکل فائدہ ہے، چاہے کوئی فائنینشیل فائدہ ہے. تو ان فائدوں سے اٹیچ ہوتے ہیں ہم، اور ہمیں کیونکہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس انسان سے آئے گا، تو اس وجہ سے ہم اس انسان کے اٹیچمنٹ میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح مجھے کوئی سمجھے، ہماری یوتھ ہی چاہتی ہے کہ مجھے میرے پیرنٹس سمجھتے نہیں ہیں، میرے گھر والے نہیں سمجھتے، میرے رشتہ دار نہیں سمجھتے. تو جب ان کو نظر آتا ہے کہ کوئی انسان ان کو سمجھ رہا ہے، ان کے ایموشنز کو سمجھ رہا ہے، ان کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سمجھ رہا ہے، تو وہ اس کی اٹیچمنٹ میں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی اٹیچمنٹس ہیں، چاہے وہ کسی انسان کی اٹیچمنٹ ہے، یا وہ کسی چیز کی اٹیچمنٹ ہے، یا کوئی جاب کی اٹیچمنٹ ہے، یا بزنس کی اٹیچمنٹ ہے، یا کسی آئیڈیالوجی کی اٹیچمنٹ ہے، جس بھی چیز کی اٹیچمنٹ ہے، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ کے درمیان اور اس کے درمیان فراق یعنی فاصلہ آ جائے گا. اینڈ آپ سب یہ جانتے ہیں اور بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ اٹیچمنٹس بہت سارے لوگوں کو بہت پین دیتی ہیں. بہت سارے لوگ پوری زندگی شاید پھر شادی نہیں کر پاتے. وہ لوگ کسی ایسی جگہ اٹیچ ہو جاتے ہیں جہاں ان کو پتہ ہے کہ دے آر لیونگ ان اے ٹاکسک ریلیشن شپ، بٹ انہیں یہ لگتا ہے کیونکہ مجھے یہاں فائدہ ہو رہا ہے، یا مجھے یہاں سے خوشی مل رہی ہے، یا یہاں سے مجھے راحت یا سکون مل رہا ہے، تو وہ اسی اٹیچمنٹ کے اندر اپنے آپ کو شاید پوری زندگی خوار کر دیتے ہیں، لیکن اٹیچ رہتے ہیں، اپنے آپ کو اٹیچ رکھنا پسند کرتے ہیں. اینڈ یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن میں سورہ علق کے بالکل سٹارٹ میں سکھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ پڑھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جس نے بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو میں نے بنایا ہے علق سے. آپ نے سمجھنا ہے کہ علق کیا ہے. علق عام الفاظ میں، جیسے اردو کی زبان میں علق جو ہے وہ خون کے لوتھڑے کو کہا جاتا ہے. بایو کی زبان میں یا میڈیسن کی زبان میں اس کو وہ ایمبریو یا فیٹس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا ایمبریو کہہ سکتے ہیں، یا بلڈ کلاٹ کہہ سکتے ہیں، جو اپنے ماں کے ووم کے ساتھ، جو پلیسنٹا آپ جیسے کہتے ہیں، جو بھی آپ جو میڈیکل کے بیک گراؤنڈ سے ان کو پتہ ہوگا، جب وہ وہاں اٹیچ ہو جائے اور وہاں وہ لٹک جائے وہ ایمبریو، اور وہاں وہ نرشمنٹ دینا شروع کرے، اس کو بھی علق کہا جاتا ہے. پرائمریلی عرب میں علق جو ہے وہ لیچ کو کہا جاتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے ڈیولپمنٹ ہونے کا یا ڈیولپنگ نیچر بتا رہے ہیں کہ انسان کا نیچر یہ ہے، انسان بائی نیچر ایسی چیز سے بنایا گیا ہے جو ایسی چیز سے اٹیچ ہوا تھا
جہاں سے اس کو فائدہ ملتا ہے. جیسے وہ ماں کے ساتھ اٹیچ ہوا وہ خون کا لوتھڑا، جس کو آپ ایمبریو کہہ سکتے ہیں یا فیٹس کہہ سکتے ہیں یا بلڈ کلاٹ کہہ سکتے ہیں، وہاں اپنی ماں سے اس نے نرشمنٹ دینے کے لیے وہ وہاں اٹیچ ہوا، اور obviously وہاں اٹیچ ہوتے ہوتے نرشمنٹ دیتے دیتے وہ ایک دن دنیا کے اندر آ گیا. which shows us the human nature that ہمارا یہ ہیومن نیچر ہے that ہمیشہ ہم اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کے ساتھ یا ایسی چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں جہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں فائدہ ملے گا. So this is our human nature that ہم لوگوں سے یا چیزوں سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے ہمیں وہاں سے فائدہ ملے گا. اور اگر آپ اسی چیز کو دیکھیں تو پوری زندگی، اپنی پچھلی پوری زندگی کو دیکھیں، جہاں آپ کو لگا آپ کمفرٹیبل ہیں آپ وہاں اٹیچ ہو گئے، جہاں آپ کو لگا کہ یہاں سے پیسے آ سکتے ہیں آپ وہاں اٹیچ ہو گئے، جہاں آپ کو لگا کہ آپ کو یہاں سے عزت مل رہی ہے آپ وہاں اٹیچ ہو گئے، جہاں آپ کو لگا یہاں سے مجھے راحت مل رہی ہے آپ وہاں اٹیچ ہو گئے. سو یہ اٹیچمنٹ بائی نیچر ہمارا نیچر ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ میرے اندر کوئی نقص ہے یا میرے اندر یہ کوئی عیب ہے یا میرے اندر یہ کوئی بیماری ہے. نہیں، دس از یور نیچر. آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ ایسی چیزوں کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ یا ایسی آئیڈیالوجیز کے ساتھ یا ایسے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ ہمیشہ آپ اٹیچ ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے فائدہ آ سکتا ہے. تو اب اپنی زندگی کے اندر اس کو کہیں نہ کہیں اگر آپ لائے کر کے دیکھیں گے تو کیوں آپ کسی اپوزٹ جینڈر کے ساتھ اٹیچ ہوئے، کیوں آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہوئے؟ بیکاز یو تھاٹ کہ وہ انسان مجھے پیار دے سکتا ہے، آپ کو لگا کہ وہ انسان مجھے خوشی دے سکتا ہے، آپ کو لگا کہ وہ انسان مجھے عزت دے سکتا ہے، آپ کو لگا کہ وہ انسان جو ہے نا میری پرواہ کر سکتا ہے، میری کیئر کر سکتا ہے. سو دس از اے ہیومن نیچر. آپ کیوں کسی جاب میں گئے اور اس جاب کے ساتھ کیوں اٹیچ ہو گئے؟ بیکاز وہاں آپ کے بہت سارے فائدے آپ کو مل رہے تھے، چاہے وہ پیسوں کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ عزت کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ ایک سیکیور فیوچر کے اعتبار سے ہے. اس اٹیچمنٹ کے کانسیکوینسز سے اپنے آپ کو بچانے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خود کو اٹیچ کرنا. یہ سمجھنا کہ انسان جس سے آپ اٹیچ ہوئے ہیں وہ تو خود ادھورا ہے، وہ مجھے کیا برا کرے گا، وہ تو خود کمزور ہے، وہ مجھے کیا طاقت دے گا، وہ تو خود رو پڑتا ہے، وہ میرے آنسو کہاں سے صاف کرے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کمزور نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دنیا جہاں ہر چیز کی قدرت ہے. اللہ چاہے تو کن فیکن میں آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں. وہ ایسے ہیں کہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ عیبوں سے پاک ہیں، وہ آپ کے عیبوں سے بھی محبت کرتے ہیں. لوگوں سے اگر آپ اٹیچ ہوں گے تو آپ کے عیب دیکھ کر آپ سے دور ہونا شروع کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اٹیچ ہوں گے تو وہ آپ کے عیب دیکھ کر آپ سے اور محبت کریں گے تاکہ آپ سے وہ عیب نکال سکیں، تاکہ آپ کوشش کر سکیں کہ وہ آپ کے عیب چلے جائیں.